الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين حضرات محترم، اس کائنات کی ہر چیز کے مالک اور خالق اللہ ہیں، اور اللہ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شرف اور عزت والی مخلوق جو بنائی وہ حضرت انسان ہے، اور انسان کو بنانے کا خاص مقصد تھا جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں نے کیا عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن کے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے طریقے، آپ کی زندگی کے عمل میں ہمیں سب کچھ سکھلا دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت کے معاملے میں وہی سچ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یا محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم عبادت کے نام پہ کریں گے وہ ضلالت اور گمراہی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ میں کئی مرتبہ اس کی مثال عرض کر چکا ہوں، اگر ہم نماز ہمارے لیے زندگی کی بہترین عبادت ہے،
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں متعین کی ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اب اپنی مرضی سے 3 پڑھ لیں۔ اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا ہے، ہم 2 نہیں کر سکتے، صرف وہیں پہ 2 رکوع کر سکتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا کہ نماز خسوف اور کسوف کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن لگے تو اس وقت کی نماز میں 2 رکوع آپ کرتے تھے۔ لیکن اگر یہی بات ہم مثال لے کے کہیں کہ وہاں 2 رکوع کیے تو ہم فرض نماز میں یا سنن اور نوافل میں 2 رکوع ادا کر لیں تو کیا ہماری نماز درست ہوگی؟ یقیناً وہ برباد ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے پاس سے 1 رکوع ایڈ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ مالک نے جتنی عبادات متعین کی ہیں ان ہر عبادت کا طریقہ کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتلا دیا، اور آپ نے اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ اور آپ کے ساتھی ایک ایک بات پہ عمل کیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، نہ تو اللہ کی ذات کو نہ اس کے رسول کو کسی ایسی بات کی احتیاج ہے، آپ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں کسی کے سامنے۔ اگر کوئی شخص عبادت کے نام پہ بھی جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ شخص کبھی بھی نہ اللہ کی نظروں میں سچا ہے نہ دین کی نظروں میں سچا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھ کے شعبان کی 15 تاریخ کو ایک معروف دن ہے جو بر صغیر کے اندر منایا جاتا ہے بڑے جوش و خروش سے، جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے متعلق قرآن عزیز 25واں پارہ سورۃ دخان، اس کی کچھ آیات پڑھ کے کہا جاتا ہے لوگوں کو یہ اس رات کے متعلق ہے۔ حامیم اللہ عالم بمرادی، ان 2 لفظوں کا معنی کیا ہے، اس کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، یہ ایک ظاہراً کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کو ڈرائیں۔ اب اس کے متعلق یہاں لوگوں کا خیال ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بابرکت رات 15 شعبان کی رات، 14 شعبان اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے۔ اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے مالک الملک، آپ اس بات کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ آپ ہی کا قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں، تمہارے علماء ہیں، تمہارے حاکم ہیں، ان کی بات مانو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جاتا ہے، 2 مختلف موقف آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ان سے فیصلہ کرواؤ کہ کیا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے مالک الملک، یہ قرآن کب نازل ہوا، کس رات میں نازل ہوا؟ کیا یہ شعبان میں نازل ہوا تھا؟ کیا شعبان کی 15ویں رات کو نازل ہوا تھا؟ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، سورۃ بقرہ ہے
دوسرا پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہماری رد ہو گئی کہ قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ اے اللہ، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ نازل رمضان میں ہوا، اس کا آغاز رمضان میں ہوا، مالک یہ بھی بتا دے وہ کون سی رات تھی جس رات آپ نے اس قرآن کا آغاز کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہم نے اسے ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے اور جبریل اس رات اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکموں کو لے کے، اس کے فیصلوں کو لے کے صادر ہوتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے۔ احی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں درود و سلام آپ کی ذات مطہرہ پر بھیجے، آپ نے ہمارے لیے یہ کوشش اور جد و جہد کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس رات کی جستجو کے لیے پہلے رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا تاکہ اس رات کو تلاش کروں وہ کون سی قدر والی رات ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ ملی۔ پھر میں نے آئندہ 10 دن کے لیے نیت کی، 10 دن پھر اعتکاف کیا، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے پھر جستجو کی، میں نے پھر کوشش جد و جہد کی، مجھے پھر یہ رات نہ ملی۔ پھر میں نے آخری عشرے کے اندر آخری 10 دن اعتکاف کیا، مجھے مل گئی۔ اور پھر میں لوگوں کو بتانے کے لیے میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں 2 لوگ لڑ رہے تھے، اور جب میں انہیں چھڑانے لگا، ان کی بات سنی تو اللہ نے میرے ذہن سے محو کر دی۔ اب میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ 5 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے شارٹ کٹ تلاش کیا کہ ہم 27ویں رات کو ہی شب قدر کہہ لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی نشاندہی نہیں فرمائی۔ ایک صحابی کا قول ابی بن قعب کا ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، جس رات قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس قرآن کا آغاز کیا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ قدر والی رات جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، یہ شعبان کے اندر نہیں آتی۔ تو یہ کہنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ قرآن کی روح سے بات درست ہی نہیں، اور ہر زمانے کے مفسرین نے اس بات کی تردید کی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ جن کا زندگی کا مقصد صرف اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے، دین کو خالص لوگوں تک پہنچانا نہیں ہے، وہ باوجود اس بات کے کہ جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، پھر وہ بیان کرتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں اس انسان کو جو اللہ کی کتاب کی تحریف اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جو لوگ مان لیتے ہیں
انہیں سورۃ بقرہ میں اللہ کا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تم اپنے ایمان پہ کیسے مطمئن ہو سکتے ہو کہ جب کہ تم میں ایک فریق اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کی تحریف کرتا ہے، اس میں رد و بدل کرتا ہے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے ہمیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ، قرآن کی روح میں جس لیلۃ المبارک کا، جس لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا ہے وہ شعبان کے اندر نہیں، وہ رمضان کے اندر ہے، اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور اس رات کے متعلق آپ کی عبادات مسنون ہیں۔ آپ نے طریقہ کار بتایا۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ، آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسے رات کو تلاش کرتے کرتے پالوں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رات تک پہنچائے۔ اسلاف نیک لوگوں کا طریقہ تھا، جب شعبان کا چاند طلوع ہو جاتا تو پہلی بات یہ دعا مانگتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہم رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ جب رمضان آ جاتا پھر اللہ سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیتے، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دے۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ حقیقت ہے کہ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارک یہ شعبان کے اندر نہیں، رمضان کے اندر ہے۔ اب اس کے متعلق، اس کی عبادات کے متعلق بہت سی ایسی باتیں گھڑی گئی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بعض محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھنے کے بعد انہوں نے تخصیص کر دی کہ یہ باتیں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس میں یہ بیان کرنے والے لوگ درست نہیں ہیں۔ لیکن ہم لوگ وہ احادیث، وہ باتیں اپنے مقاصد کے لیے پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو نقائص ہیں اور جو ان کے اندر باتیں ایسی ہیں جس سے ان کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ان میں ایک روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اماں جان نے فرمایا کہ ایک رات میں سوئی تھی، نبی کریم ہمارے گھر میں تھے، آپ رات کو اٹھے اور اٹھ کے باہر نکل گئے، میں بھی آپ کے پیچھے نکل گئی۔ آپ بقیع الغرقد میں، جنت البقیع جسے قبرستان مدینے کا ہے، وہاں پہنچے، میں بھی آپ کے پیچھے وہاں پہنچ گئی۔ آپ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے، عائشہ کیا میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا، میرے پیچھے آ گئی ہو؟ کیا یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اگر رات کو بغیر بتائے اپنے گھر سے نکل جائیں تو کیا ہماری بیویاں ہمارے پیچھے ڈھونڈنے کے لیے آتی ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کرے تو کوئی اسے ساتھ رکھے گا؟ یہ بات رسول اللہ اور ان کی بیویوں کے متعلق ہی کہنی تھی۔ اور آپ نے فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ نہیں آج کون سی رات ہے؟ آج 15 شعبان ہے، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ آج گناہ معاف کر دیں گے، لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ بن ابی بکر ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر نہیں، اور کوئی ابی بکر ہے، یہ محمد بن عبداللہ بن ابی بکر۔ تمام محدثین کہتے ہیں یہ وضاح ہے، یہ رسول اللہ پہ باتیں گھڑا کرتا تھا، اس کی کوئی بھی بات محدثین نے کبھی قبول نہیں کی۔ ہم لوگوں کو اس بات کو حدیث بنا کے پیش تو کرتے ہیں،
جو بیان کرنے والا ہے اس کا نہیں بتاتے کہ بیان کرنے والا ہی جھوٹا ہے، تو جھوٹے آدمی کی بات کو کون قبول کرے؟ اسی طرح ایک حدیث سیدنا علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جو اس رات کو قیام کرتا ہے، جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 60 سال پیچھے اور 60 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا یا روزوں کا ثواب دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اس روایت میں ابن ابی صبرہ نام کا راوی ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین یہ دونوں محدث کہتے ہیں یہ شخص رسول اللہ پہ بہتان لگایا کرتا تھا، ہمیشہ اپنے پاس سے باتیں گڑھ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ علی ھذا القیاس 15 کے قریب مختلف روایات مختلف کتابوں میں آتی ہیں، ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جو پایہ ثبوت تک پہنچے کہ رسول اللہ نے واقعتاً یہ بات فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو کیا مشکل تھی، اس نے کیوں یہ سب کچھ گھڑا؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس بات کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک کتاب ہے تحفۃ العوام مقبول، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری کا درجہ ہے، اسی طرح ان کے ہاں تحفۃ العوام مقبول کا درجہ ہے۔ حقیقتاً یہ دن جو ہے یہ شیعہ مکتبہ فکر کا ہے۔ آپ اس کے نام سے اندازہ لگائیں، اس کا نام رکھا ہے شب برات۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اور ہمارا دین جتنا اترا ہے وہ عربی زبان میں اترا ہے، اور برات یہ عربی میں بھی آتا ہے، فارسی میں بھی آتا ہے، اور اردو میں بھی آتا ہے۔ اگر شب کا مطلب ہے رات، برات اگر اسے ہم عربی زبان میں سمجھیں گے تو سورۃ توبہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں، ان سے الگ کرتے ہیں، یعنی مشرکین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے لفظ کو فارسی لیں اور دوسرے لفظ کو عربی لیں تو نفرت کی رات، یہ کیا نفرت تھی؟ بیزاری کی رات کیا بیزاری ہے؟ اگر ان دونوں لفظوں کو فارسی زبان میں لیں تو فارسی میں بری کا مطلب ہے بری ہونا، کوئی کسی مصیبت سے، کسی آفت سے، کسی قید سے چھوٹ جائے تو کہتے ہیں یہ بری ہو گیا۔ حقیقتاً یہی معنی اس کا ہے، یہ بری ہونے کی رات۔ اور تیسرا معنی اگر اردو کا لیا جائے تو بارات کہتے ہیں، شادی کے لیے جو جلوس بنا کے ہم لے جاتے ہیں اس کو بارات کہتے ہیں۔ تو شادی کی رات وہ بھی بات نہیں بنتی۔ حقیقتاً یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں اور فارسی ہی مقصد ہے اس کا۔ اب کس چیز سے بریت ہے، کس چیز کس مصیبت سے چھوٹنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تحفۃ العوام مقبول کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات ان کے 12ویں امام محمد بن حسن عسکری جو ہیں یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں، امامیہ شیعہ جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے نبیوں کی طرح اللہ نے 12 لوگوں کو دنیا میں امامت بھی عطا کی ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں۔ ان میں پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے سیدنا حسن، سیدنا حسین، پھر ان کے بیٹے زین العابدین، پھر ان کے بیٹے امام جعفر، یعنی اس طرح۔ تو آخری امام جو محمد ہیں یہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں، حالانکہ حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے تھے۔ تو ان کی کتابوں میں انہوں نے اس بات کو اس طرح گول کیا کہ نہیں، لا ولد نہیں تھے، ان کے ہاں فوت ہونے سے 5 سال پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، اور وہ ان کے فوت ہونے سے پہلے غائب ہو گیا کیونکہ زمانے کے حالات ان کے حق میں نہیں تھے۔ اس وقت جو اصل قرآن تھا، نعوذ باللہ، جو اصل قرآن تھا وہ اونٹ کی ران جیسا لمبا اور اونٹ کی ران جیسا موٹا اور لمبا تھا، وہ قرآن ساتھ لے گئے۔ اب وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ وہ 15 شعبان کی رات کو آئیں گے۔ آپ مختلف جو امام بارگاہیں ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں اس رات کے متعلق، جشن ظہور مہدی، اور یہ اس کی تقریب باقاعدہ منعقد کی جاتی ہے۔ میری بات آپ مانے نہیں، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لینا، تصدیق کرنا۔ 14 اور 15 شعبان کی رات کو راوی کے کنارے پہ، راوی کے پل سے لے کر سگیاں پل تک یہ لائٹنگ کریں گے، وہاں ان کے خیمے لگیں گے، وہاں ان کے علماء تقریریں کریں گے، اور پھر جب رات آدھی گزر جائے گی پھر یہ اس پانی، جہاں پانی ہے اس کے قریب نیچے اتریں گے، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کے مرد سب اکٹھے ہو کے وہاں جمع ہوں گے، اور ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی جو کینڈلز اپنے گھروں میں جلاتے ہیں اور جو ٹنڈے لے کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یہ حقیقتاً ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے امام کی آمد پہ ان کے استقبال کے لیے ان کے ذہن کے مطابق وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر نہ جانا ہوا تو یہ پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے سما، یہ خالص شیعہ مکتبہ فکر کا ہے، اور وہ پوری رات یہ لائیو دکھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر میری بات جھوٹ نکلے تو میرا گریبان حاضر ہے، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر ان کو ایک ایک کاغذ دیا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر سے لے کر دوسرے صحابہ کو گالیاں لکھی ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ اپنی حاجتیں لکھتے ہیں اور نیچے اپنے اپنے سائن کرتے ہیں۔ پھر جس طرح بچے کشتی بنا کے اس کے اوپر اس طرح کشتی بناتے ہیں اس کاغذ کی، اور اس کے اوپر کینڈل جلا کے پانی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے زور زور سے آوازیں دیتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا۔ یعنی انہیں جو زمانے کے حالات سے گھبرا کے دنیا میں غائب ہو گئے، وہ زمانے کے مالک بنا دیے گئے، حالانکہ مسلمانوں کے ایمان یہ ہے اس زمانے کا مالک صرف اللہ ہے۔ ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک تو ہماری مدد کے لیے آ جا۔ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے اور یہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی پکڑ کے اپنے سر میں ڈالتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں، کہتے ہیں 1 سال ہماری ذلت کا اور لکھ دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حقیقتاً جو باتیں گھڑی گئی ہیں انہی کے آبا نے یہ سب کچھ کیا، اور اہل سنت کے اندر یہ معاملہ کیسے آیا یہ بھی عرض کر دوں۔ 448 ہجری میں نابلس کا رہنے والا ایک مولوی جس کا نام ابن ابی الحمرا تھا، نابلس فلسطین کا ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر اس بندے نے ایک نماز گھڑی جس نماز کا نام رکھا صلاۃ البرات یا صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز یا برات کی نماز۔ اور اس نماز کا طریقہ کار اس نے وضع کیا کہ یا 100 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، یا 10 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھے۔ رسول اللہ سے ایسی کوئی ترتیب ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ بات گھڑی، اور تمام محدثین نے اس بات کی تردید کی، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ جس شخص نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس شخص نے کوئی دین کے اندر ایسی عبادت، ایسی چیز گھڑی اور اسے دین بتا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، در حقیقت وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے کہ آپ نے دین کو امانت داری سے نہیں پہنچایا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری امانت داری سے پہنچایا اور وہ سمجھتا ہے رسول اللہ نے یہ بات چھوڑ دی، یہ بہتان لگاتا ہے رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہہ دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین تم پہ مکمل کر دیا ہے، یہ دین تمام نعمتیں ان کا اتمام ہو گیا، مکمل ہو گئی، اور میں نے اسی دین کو پسند کر لیا، اس دین کے اندر نیا ایڈیشن شامل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس بندے نے ہمارے اس دین کے اندر، دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، دین کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کا نام ہے، کسی مولوی پیر امام کے بنائے ہوئے طریقے کا نام دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس امر، ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام شروع کیا جو میں نے نہیں کیا تھا، فہو مردود، وہ اللہ کی نظروں میں مقبول نہیں ہوگا، اللہ اسے رد کر دیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن عزیز کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جو اس معاملے میں بڑی سخت ہیں۔ ایک ہے سورۃ کہف کا آخری رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل، اے نبی انہیں کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اعمال کے اعتبار سے کون لوگ برباد ہو گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ اپنی زندگی میں کام کر کے انہیں بڑا اچھا سمجھتے تھے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے تھے بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اور دوسری آیت، یہ ہر جمعے کی دوسری رکعت میں ہم سورۃ غاشیہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ عمل اللہ مانتا ہے کرتے تھے، لیکن ان کے عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تھے۔ تو 448 ہجری میں ایک مولوی کی ایجاد کردہ نماز جو نابلس میں ادا کی گئی، اسے دین کیسے سمجھ لیا جائے؟ 448 سے پہلے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں بہترین زمانہ کائنات جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ تابعین کا۔ یہ 3 زمانے سب سے بہتر ہیں۔ ان 3 زمانوں میں یہ نہ شبرات منائی گئی، نہ لیلۃ البرات، اور نہ ہی یہ صلاۃ الفیہ پڑھی گئی، تو پھر جو بعد میں پڑھی گئی اسے دین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور آج ہم اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بدترین انسان ہے جو کسی انسان کو عبادت سے روکتا ہے، شیطان ہے۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ نماز کے اندر سجدے کو بڑھا لو تو تمہاری نماز برباد کر دے گی، وہ نماز کے اندر رکوع کو بڑھا لو تمہاری نماز برباد کر دے گی، وہ 1 رکعت کو بڑھا لو تمہاری نماز برباد کر دے گی۔ تو پھر ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں اور اسے دین کا نام دے کے پھر اللہ سے توقع بھی رکھیں کہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ اجر کے متعلق یہ بات یاد رکھے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے حوض کوثر عطا فرمائیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، اللہ نے آپ کو خیر کثیر، سب سے بہتر خیر آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے۔ حوض کوثر کا پانی اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود
اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے اتنی مخلوق کے اندر؟ آپ نے فرمایا غرم معجلین، ان کے چمکتے ہوئے اعضاء کی وجہ سے جو وضو کرتے ہیں یہ اعضاء لائٹوں کی طرح جل رہے ہوں گے، میں ان اعضاء کی غرم معجلین، میں ان چمکتے ہوئے اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا۔ آپ نے فرمایا جب بھی یہ لوگ آئیں گے میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ اس کے بعد میدان محشر کا 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کے دن میں انہیں دوبارہ پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پی لے گا۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں اس دن وہاں سے بھی روک لیا جائے گا۔ ہوں گے آپ کے امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا گروہ آئے گا، صحیح بخاری صحیح مسلم اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بہت بڑا گروہ آئے گا، میں خوشی سے کھل جاؤں گا کہ میری امت کے اتنے لوگ آ گئے۔ میں آگے بڑھ کے ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھوں گا تو میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں اللہ سے عرض کروں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، یہ میرے اور ان کے درمیان دیوار کیوں حائل کی گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آ کے عرض کرے گا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا تھا، اپنی مرضیاں داخل کی تھی۔ اتنا سننا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں غصے میں آ جاؤں گا، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو مجھ سے، دور کر دو مجھ سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیو، نماز بہترین عبادت ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ روزہ بہترین عبادت ہے، یہ عبادت اس وقت ہوگی جب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی، میری یا آپ کی خواہش کے مطابق نہیں، کسی اور مولوی کے کہنے کے مطابق نہیں۔ جب ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں گی، جب ہمارے روزے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوں گے، جب ہماری زکاتیں رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی، جب ہمارے حج اور عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ ہم اپنے فرقوں پہ تھوک دینا چاہیے، ہمارے فرقوں نے ہمیں نجات نہیں دینی، ہمارے مولویوں کی وجہ سے نجات نہیں ملنی، ہمیں اگر نجات ملنی ہے تو رسول اللہ کے طریقے سے ملنی ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے دل میں عبادت کا شغف شوق یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں عبادت کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے، کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کیا تھا تو وہ ہماری زندگی کا بہترین لمحہ ہے، بہترین عمل ہے جو ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن آپ نے ایسا فصیح اور بلیغ ہمیں خطبہ دیا، ہر بندے کی آنکھ سے آنسو جاری تھے، آپ بھی رو رہے تھے۔ آپ نے ایسا مؤثر خطبہ دیا، جب آپ نے اپنا خطبہ ختم فرمایا تو ہم نے کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا ہے جیسے کوئی الوداع ہونے والا خطبہ دیتا ہے، کیا ہمیں کوئی ایسے حالات میں نصیحت فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ضرور وصیت کرتا ہوں تمہیں، ان قریب تم ایسا وقت دیکھو گے کہ تم بہت سے اختلافات میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہر بندہ ایک اپنی راگنی لے کے نکلے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں، پھر کس رستے کو پہ چلیں، کیا ہے ہمارے لیے ہدایت کا رستہ؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس وقت تم صرف یہ دیکھنا
کہ میرا طریقہ کیا ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے خلفاء سیدنا ابو بکر، آپ کے خلفاء سیدنا عمر، آپ کے خلفاء سیدنا عثمان، آپ کے خلفاء سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہا میرا اور میرے خلفاء کے طریقوں کو دیکھنا، جو انہوں نے کیا کر لو تو ہدایت یافتہ ہو، اس سے کسی اور رستے پہ چل رہو گے تو گمراہی ہوگی۔ اور حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات غور سے سن لو، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا وسنتی، اور وہ دوسرا میرا طریقہ ہے۔ جو ان دونوں چیزوں کو اپنا لے گا وہ راہ ہدایت پہ ہوگا، جو ان چیزوں کو چھوڑ کے دونوں میں سے کسی کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ، اور جو دو چیزوں میں تیسری ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری کو کسی سے ضد نہیں ہے، میں جو اللہ نے اپنی رحمت سے جو مجھے تھوڑا سا علم کا دانہ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے سبق عرض کر دیا ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، میری بات کو نہ تسلیم کرنا، میں پھر یہ عرض کروں تا کوئی ایک حدیث شب برات کے متعلق صحیح سند کے ساتھ لے آؤ، میں یہیں پہ کھڑے ہو کے معافی مانگوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اور آپ جو بات درست فرما رہے ہیں، کوئی ایک صحیح حدیث لے آؤ جو رسول اللہ تک ثبوت کے ساتھ پہنچتی ہو، آپ نے یہ عمل کیا تھا، میں انشاءاللہ خود بھی کروں گا اور آپ سے بھی عرض کروں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں معاشرتی رسوم کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ نے دنیا میں کوئی اسوہ بنایا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی ذات کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں آپ کی ہی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔